الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین اکرام اور اساتذہ اعظام اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کی نشست میں یکجہتی کے موضوع پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے. نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے، نہ رعب و دبدبہ. دنیا کا کوئی ملک ان سے نہیں ڈرتا اور وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں. عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو ایک کمزور امت تصور کیا جاتا ہے. حد تو یہ ہے کہ ان کے محبوب رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے. ازواج مطہرات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. اسلام کے پہلے جانشینوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اقوام عالم میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اور وقار ختم ہو چکا ہے. جس مسلمان سے کبھی قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقت لرزہ پر اندام تھی، آج اس سے اسرائیل جیسا باولا درندہ بھی نہیں ڈرتا. مسلمانوں کو کمزور اور ذلیل کرنے کے جو مختلف اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب مسلمانوں کا باہمی جدل و نزاع اور اختلاف و افتراق ہے. مسلمان امت چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں، فرقوں اور جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے. ہر شخص اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنانے کی فکر میں ہے. کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش جاری ہے. مسلمان کا خون مسلمان بہا رہا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہ امت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت اور تربیت کے بعد باہم شیر و شکر بنا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے. ان کی زبان اور رنگ بھی مختلف تھے، مگر انہوں نے زبان، نسل اور قومیت کے تمام امتیازات مٹا دیے تھے اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر سلمان فارسی تھے تو صہیب رومی بھی تھے، اگر عباس نینوائی تھے تو ابو ذر غفاری بھی تھے، اگر طفیل دوسی تھے تو ابو سفیان، عدی تائی، زماد ازدی، سراقہ جعشمی جیسے الگ الگ علاقوں اور مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام بھی تھے. مگر جو بھی تھے بھائی بھائی تھے، اور بھائی بھی ایسے کہ انما المؤمنون اخوۃ کے عملی تفسیر نظر آتے تھے. خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو سیراب کرتے تھے. بلکہ حد تو یہ ہے کہ پیاس کی وجہ سے جان سے تو گزرنا گوارا کر لیتے تھے، مگر اپنے دوسرے بھائی کو پیاسا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے. جب تک مسلمانوں میں اخوت و محبت، اتفاق و اتحاد کا رشتہ برقرار رہا، وہ ساری دنیا پر چھائے رہے. اور جب سے انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو گرانے کا عمل شروع کیا، وہ اقوام عالم میں ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں. افرادی اعتبار سے دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بھی زائد ہے. وسائل کے اعتبار سے دیکھیں تو پیٹرول جیسے سیال سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں ہیں. معدنیات کے ذخائر اور کانے بھی اسلامی ممالک میں زیادہ ہے. مالی کے اعتبار سے نظر ڈالیے تو اکثر اقوام عالم سے مسلمان قوم زیادہ مالدار ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب ہے. آخر کیوں؟ اس کی بڑی وجہ ایمانی کمزوری اور آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں. پہلے مسلمانوں کے پاس سونے چاندی کی دولت نہیں تھی، بلکہ ایمان کی دولت تھی. ان کے پاس پیٹرول اور معدنیات کے ذخائر نہیں تھے، البتہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اعتماد کا عظیم ذخیرہ ان کے پاس تھا. ان کے پاس جدید اسلحہ اور ساز سامان کی طاقت نہیں تھی، لیکن آپس کے اتفاق و اتحاد اور یکجہتی کی قوت ان کے پاس تھی. وہ نہتے 313 تھے، مگر انہوں نے 1000 کی مسلح و تجربہ کار لشکر کو شکست فاش دی. اور ایسا بھی ہوا کہ 3000 کے لشکر نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا. آپ نے کسی دوسری قوم کی تاریخ میں نہیں سنا ہوگا کہ اتنے چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے 14 گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی ہو. مگر مسلمانوں، تمہیں اپنی تاریخ پر ناز ہونا چاہیے اور عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے کہ جب تمہارے اکابر نے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں شام کے میدانوں میں 2 لاکھ رومیوں کو ان کے اپنے گھر میں جا کر شکست فاش دی. غفلت کی نیند سے جاگیے اور یاد رکھیے، آج ہماری کمزوری کی وجہ ساز سامان کی کمی نہیں، آج ہماری کمزوری کی وجہ توفہ تفنگ اور گولہ بارود کا فقدان نہیں، آج ہماری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت نہیں، آج ہماری کمزوری کی وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا عدم حصول نہیں، آج ہماری کمزوری کی وجہ مال و دولت اور سیم و زر کا فقدان نہیں، بلکہ ہماری کمزوری کی وجہ ایمان و یقین اور یکجہتی کا فقدان ہے. کفر کی بڑی بڑی طاقتیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے ان کے ساز سامان اور اسلحہ کی وجہ سے نہیں ڈرتی تھی،
بلکہ ان کے یقین محکم اور بے مثال یکجہتی کی وجہ سے ڈرتی تھی۔ جب مسلمانوں میں یہ چیز باقی نہ رہی تو ان کا رعب و دبدبہ بھی باقی نہ رہا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا قبلہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، نبی ایک ہے، دین ایک ہے، کتاب ایک ہے، لیکن ہم ایک نہیں۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یکجہتی کی دولت سے نوازے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔